جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم. میں مدیحہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. آج یہ پریس کانفرنس ہوئی DGISPR کی, تو بہت بڑا ایشو تھا یہ فارن کانسپریسی والا. تو انہوں نے یہ سازش اور مداخلت والے دونوں ورڈز یوز کر کے کہ سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے, ایک کنفیوژن ابھی بھی نہیں چھوڑ دی. اور اگر کنفیوژن چھوڑی ہے, جو کہ بہت زیادہ لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ سازش نہیں تھی تو پھر مداخلت کیا ہوتی ہے, یا ایک ہی بات ہے یہ وہ, تو کیا یہ دانستہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آپ سے بار بار درخواست کرتے ہیں کہ دوبارہ سے پریس کانفرنس سنیں. میں نے جو آج STH کیا ہے وہ سنیں. نیو پہ جو میں نے پروگرام کیا ہے اس کو سنیں, وہ میں نے ٹویٹ بھی کر دیا, میرے فیس بک کے اوپر بھی اویلیبل ہو سکتا ہے. اگر وہاں پر نہیں ہوگا تو پھر نیو کے اپنے فیس بک کے اوپر ہو. سازش ایک مفصل قسم کا پلان ہے جس کے اندر پیسے انوالو ہیں, تھنکنگ انوالو ہے, جس کے اندر باقاعدہ ایکشنز انوالو ہیں, جس کے اندر آپ کو طویل المدت کوئی اہداف آپ نے چوز کرنے ہوتے ہیں. تو سازش تو بڑا ہی ایک خوفناک قسم کا چارج ہے. اور پھر ایک ایسی سازش ہے کہ جو آپ کو کال کر کے بتا رہا ہے کہ میں سازش کر رہا ہوں, یعنی آپ کو بلاتا ہے, آپ کو کھانا وانا کھلاتا ہے, پھر کہتا ہے میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں. دنیا میں کوئی ایسی سازش بنی ہوگی تو میرے خیال میں جو ویورز ہیں, لسنرز ہیں, ایون جو عمران خان کے پارٹی کے ورکرز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بڑے زبردست وہ لیڈر ہیں, اینڈ دے آر موسٹ ویلکم ٹو دیئر اوپینین. ظاہر ہے فری ملک ہے, وہ جس طرح مرضی جس مرضی کو چاہے اپنا لیڈر بنا لیں. ان کو بھی تھوڑی سی تحقیق تو کر لینی چاہیے. تو ایک تو سازش مکمل طور پر آپ سمجھیں کہ ایک ڈفرنٹ قسم کی کیٹیگری کے اندر چیز آتی ہے. مداخلت کیا ہے؟ مداخلت کی تو بہت اقسام ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا, فارن آفس کی پریس ریلیزز اٹھا کے دیکھ لیں, ہندوستان سے متعلق, امریکہ سے متعلق, اور بعض جگہوں پر افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے آپ کو درجنوں ایسے پریس ریلیزز ملیں گے جس کے اندر مداخلت کا لفظ استعمال ہوا. مداخلت الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے, مداخلت کمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اگر آپ ایک ڈپلومیٹ ہیں اور سے آپ چین میں گئے ہوئے ہیں اور چین میں جا کے آپ نے انڈیا کے بارے میں بات کر دیا, تو انڈینز کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے. اور یہ جو شاہ محمود قریشی بات کر رہے تھے نا کہ جی ترکی کو بڑا کنسرن ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, حالانکہ طیب اردگان نے سب سے پہلے جو ہے وہ کنگریچولیٹ کیا موجودہ حکومت کو, وہ بھی مداخلت کے زمرے میں آتا ہے. اگر پیوٹن یہ کہتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, تو پیوٹن کا اسٹیٹمنٹ بھی مداخلت کے زمرے میں آتا ہے. تو DG نے واضح الفاظ میں بتایا کہ مداخلت جو ہے وہ اس زمرے میں ہے کہ انہوں نے الفاظ بڑے سخت استعمال کیے جو مداخلت کے مترادف ہیں. الفاظ کیا ہیں؟ مداخلت کے مترادف ہے. تو برائے مہربانی سیب اور آلوؤں کو نہ اکٹھا کیا کریں. کہاں پہ سازش اور کہاں پر مداخلت, یعنی زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے اندر. تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لوگ تو کسی چیز کو بھی جسٹیفائی کر دیتے ہیں. جی میں دوسرا آپ کا سوال کا ایسا پڑھ رہا ہوں, تب اس کے اوپر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. جسٹیفائی آپ نے کرنا ہے تو آپ بیمار کو صحت مند بتلا سکتے ہیں اور صحت مند کو بیمار بتلا سکتے ہیں. اب وہ جو کاغذ ہلاتے پھر رہے تھے اس کی بنیاد پر سارے ملک کو نچا کے رکھ دیا. تو جسٹیفائی تو کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. جب آپ نے حقائق ماننے ہی نہیں ہے اور الفاظ کا تانا بانا اپنی طرف سے آپ نے تشریح اس کی جانی ہے, تو پھر ظاہر ہے منایا نہیں جا سکتا. لیکن کوئی کنفیوژن نہیں, مکمل طور پر رد کیے. طارق صاحب, یہ PTI نے مذہب کو جتنا استعمال کیا اور اس کا فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہی ہے, شاید ہی مذہبی جماعتوں نے اس کا اتنا فائدہ اٹھایا ہوگا. اور اب جو نام نہاد جہاد کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور امریکہ کی غلامی نامنظور اس کو بنیاد بنا کر تو اس بھولی بھالی قوم کو اپنے اجتماع کی کثرت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. اور یہی جہاد توہین رسالت اور ناموس رسالت کے بارے میں کیا جائے تو اس سے امن خراب ہوتا ہے, اس سے جو ہے نا وہ بیرون ممالک سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. لیکن اپنا اقتدار واپس لانے کے لیے اب یہ جہاد جائز ہو گیا ہے اور اس جہاد کی بڑی اشد ضرورت پڑ گئی ہے اپنی ذات کی خاطر. تو کیا اس جہاد میں
یہ جو مرافقت ہے ایک بہت بڑی گھنونی سازش نہیں ہے؟ دیکھیں، توہین رسالت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے جو اب موجود ہیں، جو چلے گئے ہیں، جو آنے والے ہیں، ایک دائمی اور اہم ترین ایشو ہے. اس کے اوپر جذبات جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے بھڑکتے ہیں اور دل جو ہے ایک ہی طریقے سے دھڑکتے ہیں. یہ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اگر اتنے مقدس معاملات کو، اتنے نازک معاملات کو آپ سیاست کے لیے استعمال کریں کہ کسی حکومت کو گرانا ہے، کسی حکومت کو اوپر لے کے آنا ہے، تو وہ بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ ہوتا رہا پاکستان کے اندر. جنرل ضیاء الحق کے دنوں میں اگر آپ جائیں تو اسلامائزیشن کے نام کے اوپر اس نے مکمل طور پر اپنے طاقت کے پنجے گاڑے. عمران خان نے مذہبی معاملات کو استعمال کیا، انہوں نے تاریخ کو استعمال کیا. نواز شریف ایک وقت میں شریعت بل کے ذریعے وہ پاکستان میں مذہبی لابی کو پلیز کرنا چاہتے تھے. جو مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست کے اندر ہیں، وہ تو ظاہر ہے مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، تو وہ مذہب اور دین کے معاملات کو سیاست کے اندر لے کر آتے ہیں. مذہب اور دین کے نام پر لوگوں کو سیاسی طور پر متحرک کرنا کوئی اس میں قباحت نہیں. مذہب اور دین کو اپنے طاقت کے مقاصد کے لیے موڑ توڑ کر پیش کرنا بہت زیادہ قابل اعتراض چیز ہے، اور یہ عموماً معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرے ایشوز جو ہیں، یہ امریکہ کی غلامی والا، یہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے، جماعت اسلامی کا سب سے پرانا سلوگن ہے. اینٹی امریکنزم جو ہے وہ سب سے پرانا سلوگن جماعت اسلامی کا ہے پاکستان کے اندر. اور جو لیفٹسٹ پارٹیز ہوتی تھیں وہ بھی بہت، جن کو سرخیم کہتے تھے، وہ بھی بہت اینٹی امریکن تھیں. اینٹی امریکنزم ہمارے اداروں کے اندر بھی موجود ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی امداد سے ادارے چلتے ہیں، جو لوگ وہاں سے پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں، امریکی یونیورسٹیاں جانے کا بڑا شوق ہے، امریکہ کا پاسپورٹ لینے کا بڑا شوق ہے، امریکہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے، امریکی ایمبیسی کے پاس سب سے زیادہ ویزا کی اپلیکیشن جاتی ہیں. تو یہ تو اینٹی امریکنزم ہے ہمارا. اس پنڈ کیوں جاتے ہیں آپ جس پنڈ سے آپ کو نفرت ہے، جس کے کنویں کا پانی آپ کو زہر لگتا ہے، جو آپ کے خلاف کام کرتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں بنی ہوئی ہیں. اس کو استعمال یقیناً کیا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے. جو موجودہ اینٹی امریکنزم ہے، اس کی بنیاد کوئی نہیں. یا تو واقعتاً کہیں سے آپ کو سازش نظر آ رہی ہو تو I will be the first one to say this. اور جو لوگ واضح انداز سے پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، آپ نے ان لوگوں کے نمائندگان جو ہیں ان کے ہاتھ میں پاکستان کی معیشت دے دی. کیا IMF نے اپنا گورنر اسٹیٹ بینک کا نہیں لگوایا؟ آپ کے سامنے نہیں ہے. جو حفیظ صاحب تھے آپ کے فائنانس منسٹر، ان کی بیگم کا پروفائل تو دیکھیں، وہ کہاں پہ کام کرتی ہیں. ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سمیت، اور یہ جو بڑے بنے پھرتے ہیں پاکستان کے نمائندگان، ان کی فیملیز کدھر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاسپورٹس کدھر کے ہیں؟ تو یہ ساری جو ہے نا خام خواہ کی باتیں ہیں. تو اس قصے میں اگر آپ نے دانستہ طور پر اینٹی امریکنزم کو پروموٹ کیا کیونکہ سازش آپ نے ثابت کرنی ہے، تو آپ نے پاکستان کے جو بنیادی سمجھیں اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ان کو آپ نے نقصان پہنچایا. یہ معاملہ ہے، دین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے اور مذہب کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. سال تو کیا، تو سازش ہوتی تو اس کے اوپر کوئی بندہ احتجاج بھی کرتا. ہمیں خام خواہ کا کاغذ گھما کے سارے قوم کو گھمایا ہوا ہے. طلعت بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ طلعت بھائی، یہ جو ایک نیا تماشا شروع ہو گیا ہے، وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ سٹارٹ ہوا اور جب کوئی وزیر اعظم کو نہ چھوڑا جاتا، کسی بیوروکریٹ کو نہ چھوڑا جاتا، کسی وزیر کو نہ چھوڑا جاتا، کسی پہ بھی نرم ہاتھ نہیں رکھا، اس کی پگڑی اچھال کے انہوں نے رکھ دی، اس وقت خاموشی سے بیٹھے رہے. تو بھائی وقت آ گیا ہے کہ جو آپ نے بویا ہے وہ کاٹیں. بہرحال یہ بہت سنگینی والی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ان کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے یہاں تک اس حد تک پاکستان کو پہنچا دیا کہ اب جو ہے نا وہ سنبھالنا ان کے لیے بھی مشکل ہے اور اوروں کے بھی مشکل ہے. دیکھیں، وضاحتیں تو ظاہر ہے دینی چاہیے. اگر کسی نے غلط کوئی چیز ایٹریبیوٹ کی ہے کسی کے ساتھ، چاہے وہ فوجی افسر ہو یا صحافی ہو یا بیوروکریٹ ہو، تو ان کو بتانا چاہیے کہ میری آڈیو ٹیپ ہے یا نہیں ہے. آڈیو ٹیپ ظاہر سرکولیٹ کر رہی تھی، انہوں نے بتا دیا کہ
یہ ہماری آڈیو ٹیپس نہیں ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ویڈیوز کے اوپر آ کے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ عمران کے ساتھ ہیں کیونکہ عمران پاکستان کی بقا کے لیے کھڑا ہوا ہے. وہ ان کی رائے ہے بالکل, اور میں واضح انداز سے آپ کو بتا دوں کہ صرف اس وجہ سے کہ کوئی بندہ ایکس فوجی ہے ایسے مراد یہ تھوڑی ہے اس کا سیاسی جو بیانیہ ہے وہ نہیں آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے, کیوں نہیں آنا چاہیے. مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے جب وہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ چونکہ میں ایکس فوجی ہوں یا میں ایکس جج ہوں یا میں ایکس بیوروکریٹ ہوں, لہٰذا میری رائے آپ سے زیادہ معتبر ہے. بھئی آپ کی ایک رائے ہے, اس کا اظہار کریں. یہ مت بتائیں کہ آپ نے کس ادارے کے لیے کام کیا ہوا. جب آپ نے کام کیا تھا وہ کوئی اور میرٹ تھا, اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, تو اس ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے الفاظ کا وزن ان کے میرٹ کے اوپر تولیں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو کچھ ہوا 2014 سے, 18 سے نہیں, 2014 سے تو لیب ٹیسٹنگ ہو رہی تھی نا اس سارے پروجیکٹ کی. 2018 میں اس کو ٹیسٹ فائر کیا گیا. اب وہ ٹیسٹ فائر جو کیا گیا, میزائل گھومتا گھامتا جو ہے نا آ کے تمام اپنے ٹارگیٹس اس نے مس کر دیے. اس نے ملک کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کیا, اس نے معاشرت کو ٹھیک نہیں کیا, اس نے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں لے کے آیا, کوئی ریفارم نہیں کی, کچھ نہیں کیا. جو ریفارم کرنے والے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے ڈاکٹر عشرت جیسے. اپنے تمام ٹارگیٹس اس میزائل نے مس کیے اور دھڑام سے آ کے تمام اداروں پہ گر گیا, لوگوں کے اوپر گر گیا, ڈویژنس کروا دیں, فوج کے اوپر گر گیا کہ یہ ملے ہوئے ہیں, عدالت پہ گر گیا کہ یہ میرے خلاف ہیں, میڈیا پہ گر گیا کہ یہ پیسے لیتے ہیں, اپوزیشن پہ گر گیا کہ یہ غدار ہیں. تو ہر جگہ پہ جا کے گرا, تباہی پھیلا دی. تو بالکل سوچنا چاہیے کہ یہی بویا تھا نا, تو یہی کاٹنا پڑا. لیکن صرف انہیں کو نہیں کاٹنا پڑا, ملک کو بھی کاٹنا پڑا. بالکل مشکل ہو جاتا ہے. اب ایسے تجربات کریں تو یہی ہوگا. طلعت بھائی, میرا یہ سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے پرفارم کیا تھا, حمزہ شہباز بھی اسی طرح پرفارم کر سکیں گے, اور کیا شہباز شریف صاحب اسی طرح وفاق میں بھی پرفارم کر سکیں گے جس طرح انہوں نے پنجاب میں کافی حد تک کیا ہے؟ اور یہ بتائیں, یا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے, یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت 1.5 سال پورا ہی نہیں کر پائے گی؟ دیکھیے جی, میں تو کوئی کرسٹل بال گیزر نہیں ہوں, مجھے کیا پتا کہ اس حکومت نے 1.5 سال کیا کرنا ہے. لیکن جو اٹھانا ہے اس پر بنیاد کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے کمراڈری جو ہے, یعنی اپنے الائز کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک رکھیں, تو ایک سانجا سٹیک ڈیولپ ہو جاتا ہے جو بعض جگہ کے اوپر بڑا زبردست کمبینیشن بنا کے آپ کو کامیاب بھی کروا دیتا ہے. یعنی وہ مزاحمت جو آپ کو پارٹی کے اندر سے آتی ہے, وہ مزاحمت جو آپ کو دکھی دل والے یا سینسٹیو الائز سے آتی ہے, اگر وہ نہ ہو تو آپ بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ شہباز شریف کی ریپوٹیشن ہے کہ وہ پروجیکٹ ڈریون ہے, بہت زیادہ پروجیکٹ اورینٹیڈ ہے, اور پاکستان میں جو سیاسی پرفارمنس ہے وہ اب پروجیکٹ بیسڈ ہی آپ سمجھے ہو گئی ہیں. تو ہر پارٹی جو ہے نا پروجیکٹس کے بارے میں بات کرتی ہے. پاکستان میں جو بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کر کے اکانومی کو کک سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں. بائی دا وے, یہ بزنس کے اندر ایک بہت بڑی تھیری بھی ہے. جو لوگ بزنس اسٹڈیز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب کمپنیاں جو ہیں وہ جمود کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان اور سٹاف جو ہے کام نہیں کرتا ہے اور ان کے پاس کوئی انوویشن نہیں ہوتی ہے, تو کمپنیز جو ہیں باقاعدہ نئے پروجیکٹس لانچ کرتی ہیں, نئی پروڈکٹس کو سامنے لے کے آتی ہیں. تو ان پروجیکٹس کی جو مجبوری ہے کام کرنے کی, وہ ان کو جو ہے نا نئے لیول پہ لے جاتی ہے کمپیٹنس کی, اور کمپنی کے اندر آپ کو تحریک نظر آتی ہے. تو پروجیکٹ ڈریون ہونا جو ہے اچھی اپروچ ہے. پنجاب میں حمزہ شہباز, دیکھیں پنجاب اور مرکز میں جب مفاہمت ہوتی ہے یا الائنمنٹ ہوتی ہے تو پنجاب بھی مستفید ہوتا ہے اور مرکز بھی مستفید ہوتا ہے. یہ ہم نے ماضی میں دیکھا. تو وہ بہت ڈپینڈ کریں گے مرکز کے اوپر, اور چونکہ مرکز کے اندر بھی ایسا بیوروکریٹک سٹرکچر موجود ہے, ایسا سیاسی سٹرکچر موجود ہے جو پنجاب سے ڈرا کیا ہوا ہے شہباز شریف یعنی, تو میرے خیال میں ان کو کافی سپورٹ ملے گی. ٹیکنیکلی یہ ان کے لیے اگر وہ بن جاتے ہیں چیف منسٹر, ٹیکنیکلی ان کے لیے آسانی ہوگی.